वेलकम टू अवर चैनल लॉविस भाई उसने कवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसने कवल का नॉवल दिल का रिश्ता का पार्ट 5 लेकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो हानिया को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गया। वो अक्सर अपने काम के सिलसिले में पाकिस्तान आता, मगर हानिया को साथ न लाता। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। हानिया और आकाशा के घर 2 सालों बाद बेटे की विलादत हुई। वो पहली माँ थी जो अपने बेटे को देख फूट फूट कर रोई। दूध पिलाने लगी तो अपना खोया हुआ बच्चा निगाहों में भूख से बिलखता तड़पता नजर आने लगा, जिसके सबब वो खुद को मलामतें करने लगी। तुम हलाल हो मेरे बच्चे पाकीज़ा, मगर ऐसा क्यों है? जब मेरा बेटा, जिसे लोग हराम की औलाद कहते हैं, गोद में आया था, तब भी मुझे ये अनोखा एहसास हो रहा था जो आज हो रहा है। मैंने उसे भी इतनी मोहब्बत से देखा था जितनी मोहब्बत से तुम्हें देख रही हूँ। पता है, वो भी तुम्हारी तरह भूख से बिलख कर दूध मांग रहा था अपनी इस गुनहगार माँ से। मैं अच्छी तरह वाकिफ थी कि हक था उसका मेरे दूध पर, मगर मैं बदकिस्मत माँ पिला ना सकी। वो मेरे सामने रो रहा था। मैं तुम्हारी नानी से मांग भी रही थी कि मुझे मेरा बेटा दे दे, मगर मुआशरे के खौफ से वो उसे अनजाने न जाने कहाँ छोड़ आई। आज मैंने तुम्हें गोद में लिया तो जाना, एक माँ के लिए बच्चा हराम हलाल नहीं होता, बस उसकी औलाद होता है, उसके वजूद का हिस्सा। उसका चेहरा आंसू से भीग रहा था। फिर चेहरा उठाकर ऊपर की जानिब देख बिलक कर कहने लगी, मेरे बच्चे, तुम जहाँ कहीं भी हो देख लेना, एक दिन इस गुनहगार और बेबस माँ की तड़प तुम तक जरूर पहुँचेगी। और मुझे यकीन है मैं तुमसे मिलूंगी, तुम्हें सीने से लगाऊंगी, तुमसे माफी मांगूंगी। वो अपने बेटे को दूध से हटाकर सीने से लगाकर रोने लगी। अगला हाल। टीचर सबसे पूछ रही थी कि बड़े होकर क्या बनोगे। जब राहिब से पूछा गया तो उसने खड़े होकर उदास लहजे में कहा, टीचर जिसकी किस्मत में पहले से तय कर दी गई हो, वो भला क्या बन सकता है? मैंने तो घर जमाई ही बनना है। उसका जवाब टीचर और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को हैरान कर गया था। क्या मतलब? वो उलझी निगाह से तक रही थी। मुझे अडॉप्ट इसलिए किया गया है। वो 8वीं जमात का तालिब इल्म निहायत रंजीदा अंदाज में गोया हुआ। उसकी बात पर पूरी क्लास हैरान परेशान थी, क्योंकि वो कोई आम लड़का नहीं था। वो तो खातून अब्रिश मलिक का बेटा था। वो अब्रिश मलिक जिनका कारोबार मुल्क और गैर मुल्क दोनों में फैला हुआ था, जिनके अपने आइलैंड थे, जिनकी जायदाद का हिसाब लगाना मुमकिन न था। सिला उसकी बात सुन गुस्से से तिलमिला उठी थी। राहिब तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है? सना हैरत के गोते खा रही थी। वो सिला से सवाल किए बगैर रह न सकी। नो वे, ये इडियट पागल हो गया है। जब से इसे पता चला है कि मॉम ने इसे अडॉप्ट किया है, मैं सिला अब्रिश मलिक इस यतीम से शादी करूंगी। हो क्या गया है तुम्हारी सोच को? सिला हकारत भरी नजर राहिब पर डालते हुए मगरूर अंदाज में गोया हुई। अब्रिश मलिक को स्कूल की प्रिंसिपल ने मुलाकात के लिए बुलाया। राहिब एडॉप्टेड चाइल्ड है, आपने हमें बताया क्यों नहीं? प्रिंसिपल के सवाल पर अब्रिश ने गुस्से से राहिब की जानिब देखा, जो इसके सामने टीचर के साथ खड़ा था। उसकी निगाहों में अभी भी खफगी झलक रही थी, जबकि अब्रिश मलिक का पारा गुस्से के मारे आसमानों से बातें कर रहा था। एक्सक्यूज मी, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? अब्रिश गुस्से से भड़क कर बोली भरमदार आवाज में। ये हम नहीं कह रहे, राहिब ने खुद पूरी क्लास में एलानिया बताया। राहिब की टीचर अब्रिश का गुस्सा देख झमे लहजे में गोया हुई। ओ मेरे खुदाया, अब्रिश ने अपना सर पकड़कर बेजारी से कहा, ये बच्चा है, कल रात जो फिल्म देखी वही पूरी क्लास में कहानी सुना दी। कल रात राहिब ने एक अडॉप्टेड चाइल्ड की फिल्म देखी है, बस उसे खुद पर तारी कर लिया। और हद है आप लोगों से, आपने यकीन कैसे कर लिया? उफ प्लीज, अब्रिश ने झिंझलाकर कहा, गोया बिगड़ी बात संभालने की कोशिश की हो। पर राहिब आम स्टूडेंट जैसा नहीं है, उसकी सलाहियतें और जहानतें आपसे छुपी हुई नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि राहिब आम बच्चों की तरह एक फिल्म देखे और उसे खुद पर तारी कर ले। टीचर अब्रिश के जवाब पर एहतजाज बुलंद करे बगैर रह ना सकी। आप अच्छी तरह जानती हैं हमारे स्कूल में हाई क्लास के घराने के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस तरह एक एडॉप्टेड बच्चे का उनके साथ पढ़ना हमारे स्कूल की इमेज खराब करेगा। ये भी हो सकता है कुछ वालिदैन एतराज जाहिर करें। अभी प्रिंसिपल बोल ही रही थी कि अब्रिश ने का सब का दामन खोते हुए तेजी से बीच में बोली, ये सब तब होता जब इस बात में सदाकत होती। मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ नहीं। और मजीद मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। दूधिया रंगत पर काला चश्मा मगरूर अंदाज में लगाकर वो राहिब का हाथ पकड़कर बाहर की जानिब चल दी। राहिब, ये क्या हरकत है? ये क्या हरकत किया आपने? मुझे आपसे इस बेवकूफ़ी की बिल्कुल भी तवक्का न थी, अब्रिश ने वसीली निगाह राहिब पर डालते हुए कहा। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आप मुझसे प्लीज़ कोई बात मत करें, राहिब ने खफगी भरे लहजे में कहा और खिड़की की जानिब रुख मोड़कर बैठ गया। बेटा, मुझे निकाह करवाना है तुम दोनों का। तुम मुझसे बहन मानकर एतराज़ जाहिर कर रहे थे, इसलिए मैं मजबूर हुई तुम्हें हकीकत बताने पर, मगर इस हकीकत से कुछ नहीं बदलेगा। तुम कल भी मेरे बेटे थे, आज भी और कल भी रहोगे। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा है, पर मेरी जान, इस तरह स्कूल में पूरी क्लास में ऐलान करना, क्या आपको अपना ये अमल दुरुस्त लगता है? लोग मजाक बनाएंगे आपका। अब्रिश मुसलसल उसे समझा रही थी, मगर उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था उसे। राहिब के कान पर तो मानो जू तक नहीं रेंग रही थी। वो गुमसुम सा खिड़की से बाहर झांक रहा था। अगला सीन। दारीन के पार्टी से घर वापस आते ही नदीम गुस्से से भफर उठा।
یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ کہاں تھی صبح سے تم؟ ندیم بیڈ سے کھڑا ہو کر دارین سے سخت لہجے میں استفسار کرنے لگا، جس پر وہ لاپرواہی سے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈال کر ابھی صرف رات کا 1 بجا ہے اور پلیز اس ٹون میں بات مت کرو مجھ سے۔ اس نے اپنی طرز ندیم سے بھی زیادہ سرد کر لی تھی۔ یہ لڑائی جھگڑا تو اب میاں بیوی کے روز کا معمول بن گیا تھا۔ رات کے 1 بجے تک شریف گھر کی بہو بیٹیاں باہر نہیں رہتی۔ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ندیم الجھ کر پوچھنے لگا۔ اف، پھر سے وہی ڈائلگس، میرے کان پک جاتے ہیں تم ماں بیٹے کے تانے سن سن کر، اس لیے گھر سے باہر جانے لگی ہوں۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے کہہ کر اپنا دوپٹہ جو شانوں پر ڈلا تھا اتار کر بیڈ پر پٹکتی ہوئی مرر کے سامنے جا کر اپنے کانوں کے بندے اتارنے لگی۔ تانے؟ کون سے تانے؟ تمہاری اس زبان درازی کے سبب موم تو تم سے بات تک نہیں کرتی۔ دارین کی ندیم کی جانب پیٹ تھی۔ وہ مرر میں اس کے عکس کو گھوری سے نوازتے ہوئے بولا، کوئی زبان درازی نہیں کہ میں نے ہر وقت مجھے ڈاکٹر کو دکھا دو، ڈاکٹر کو دکھا دو کہہ کر تنگ کر رہی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں ڈاکٹرز کو اپنا چیک اپ کرا چکی ہوں، اب آپ اپنے بیٹے کا کروا لیں۔ وہ مڑ کر ندیم کی آنکھوں میں دیکھ غصے سے گویا ہوئی، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ تم ابھی اجازت دو دوسری شادی کی میں تمہیں بچہ پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ اپنی خامیاں مجھ پر مت تھوپو، خود تو ایک بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور مجھے… ندیم کی مردانگی پر بانو دارین نے تماچا مارا اور وہ سر سے پاؤں تک تلملا اٹھا تھا۔ تیزی سے اس کے پاس چلتا ہوا آ کر اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ ابھی اس کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دارین اس کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے جھٹک کر سرد لہجے میں گویا ہوئی، اگر اتنا ہی یقین ہے خود پر تو کیوں نہیں کروا رہے ٹیسٹ؟ 2 سال سے پیچھے پڑی ہوں تمہارے، گالی ہے یہ میرے لیے۔ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، تم بانجھ ہو یہ مان لو۔ اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، تم نے مجھے کوئی خوشی دی ہی نہیں۔ میں بانجھ نہیں ہوں، اگر ثبوت چاہیے تو یہ دیکھو رپورٹ۔ تھا رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مجھ سے ہر ڈاکٹر یہی کہتا ہے اپنے ہسبینڈ کو لائیں چیک اپ کرانے تاکہ جو مسئلہ ہے اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کر سکے، مگر تم حامی ہی نہیں بھرتے۔ اگر تمہیں ایک بار ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا اپنے لیے گالی لگتا ہے تو کبھی سوچا ہے مجھ پر کیا بیتی ہوگی؟ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنی اذیت میں ہوں میں۔ دارین الماری کی دراز سے اپنی ساری رپورٹس لا کر ندیم کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے آنکھوں میں غم و غصہ بھرے کہنے لگی، دارین میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میں کوئی ٹیسٹ نہیں کروانے والا۔ وہ رپورٹس بیڈ پر پھینک کر قطعی انداز میں کہہ کر جانے لگا، میں بھی آخری بار کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ چلو ورنہ میں خلا لے لوں گی تم سے۔ دارین تیز قدم بڑھاتی اس کے آگے آ کر کھڑی ہو کر وارننگ دینے لگی، ایک عورت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ دارین شدت سے چاہ رکھتی تھی ماں بننے کی، مگر شادی کے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اسے اولاد کا سکھ نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ ادھورا محسوس کرتی تھی خود کو۔ جب کسی کا بچہ دیکھتی تو اس کا دل تڑپ اٹھتا، اوپر سے ہر ملنے والا دوسرا شخص اولاد کا پوچھتا، نام جواب سے ان کا ڈاکٹروں، حکیموں اور بابوں کا پتہ بتانے لگتا۔ وہ تھک چکی تھی ان سب سے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس میں کوئی کمی نہیں تھی، یہی سبب تھا کہ وہ ندیم کے 2 سال سے پیچھے پڑی تھی ٹیسٹ کروانے کے لیے، مگر ندیم دارین کی بات کو ذرا بھی اہمیت نہ دیتا۔ ندیم کے نزدیک یہ صرف ایک ٹیسٹ نہیں تھا، اس کی مردانگی پر گالی تھی جس کے لیے وہ کبھی تیار نہ ہوتا اگر دارین نے اسے خلا کی دھمکی نہ دی ہوتی۔ ندیم دارین سے کسی صورت الگ ہونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا سبب محبت نہیں تھی بلکہ دارین کے والد کی جائیداد تھی جو ان کے مرتے ہی دارین کو اور دارین کے ذریعے اسے ملنے والی تھی۔ ندیم پورے اعتماد ہو کر ٹیسٹ کروایا، اسے پورا یقین تھا وہ بالکل تندرست تھے کیونکہ وہ پہلے بھی ایک بار باپ بن چکا تھا، مگر ٹیسٹ کی رپورٹ میں جو رزلٹ آیا اسے دیکھ وہ غصے سے پاگل ہو کر لیڈی ڈاکٹر سے لڑنے چلا آیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ندیم نے رپورٹ لیڈی ڈاکٹر کی ٹیبل پر پھینک کر سخت لہجے میں کہا، یہ بکواس نہیں ہے، یہ آپ کی رپورٹ ہے سر۔ ڈاکٹر کو ندیم کا رویہ نہایت ناگوار گزرا تھا، لیکن وہ ندیم کے جذبات اور ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے تحمل سے بولی، اس رپورٹ کے مطابق آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے، رپورٹ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ندیم بے یقینی سی کیفیت میں سرشار ہو کر بولا، یہی سچ ہے سر، آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ ڈاکٹر نے پھر سے تصدیق کی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں ایک بار پہلے بھی باپ بن چکا ہوں، آپ کی یہ رپورٹ غلط ہے۔ وہ کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ کیا آپ کا پچھلے کچھ سالوں میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا کوئی چوٹ لگی ہو یا آپ کہیں سے گر گئے ہو؟ ڈاکٹر کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں وہ تو مگر بہت معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا سر، سوری، مگر شاید وہی معمولی سا ایکسیڈنٹ آپ کے اتنے بڑے لاس کی وجہ ہے۔ ڈاکٹر نے مانو اس کے پاؤں سے زمین کھینچ لی، وہ مارے سکتے کے 2-3 ثانیوں کے لیے مبہوت ہو گیا۔ اسے آج اتنے سالوں بعد ہانیہ کی ریسٹورنٹ میں دی ہوئی بددعا یاد آئی، تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پہلے میں نے کبھی تمہیں بددعا نہیں دی کیونکہ میں تم سے زیادہ خود کو گنہگار مانتی تھی، مگر آج تم نے جو اپنے کزن کے ساتھ مل کر میرا مذاق بنایا ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ جب جب اب ان آنکھوں سے آنسو بہیں گے ایک ہی بددعا نکلے گی، خدا تمہیں بھی اتنا ہی تڑپائے جتنا میں تڑپی ہوں، تم سکون کے متلاشی ہو جاؤ مگر تمہیں سکون نصیب نہ ہو۔ ہانیہ کا بار بار کالز اور میسجز پر کہنا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، اسے معاشرے میں گالی بننے سے بچا لو، کانوں میں گونجتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔ وہ سر پکڑے چیئر پر گر پڑا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا ہانیہ کی بددعا اسے یوں تباہ کر دے گی۔ آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو خود بخود بہنے لگے، اس نے ایک معصوم بچے کو معاشرے میں گالی بنا کر چھوڑ دیا تھا،
آج وہ خود کے وجود کو ایک گالی کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. معاشرہ اسے نامرد کہہ کر بلائے گا, اس بات کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا. ساتھ ساتھ دارین کے کھلا لینے کی دھمکی اس کی جان پر سولی کی طرح لٹک گئی. ندیم جیسے لوگ ظلم کرتے وقت بھول جاتے ہیں دنیا مکافات عملے. میری آپ سے ایک گزارش ہے, اس رپورٹ کے بارے میں آپ کسی کو نہیں بتائیں گی, خاص طور پر میری وائف کو. وہ اپنے بکھرتے جذبات پر قابو پاتے ہوئے پورا کمرہ ایئر کنڈیشن ہونے کے باوجود چہرے پر آنے والا پسینہ صاف کرتے ہوئے التجائی انداز میں گویا ہوا. سوری, پر یہ کیسے ممکن ہے سر؟ میں اپنے پیشنٹ کو کیسے اندھیرے میں رکھ سکتی ہوں؟ وہ اس امید پر بیٹھی ہے کہ شاید ٹریٹمنٹ کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے. لیڈی ڈاکٹر نے اعتراضاً کہا. ان کا جواب سن ندیم مزید پریشان ہو گیا. اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے اس خوف سے کہ دارین حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد نہ صرف کھلا لے لے گی بلکہ سب کو بتاتی بھی پھرے گی کہ کھلا لینے کی وجہ اس کا نامرد ہونا ہے. اسے اپنی ریپوٹیشن پوری دنیا کے سامنے خاک میں مل جانے کا خوف لمحہ لمحہ ستا رہا تھا. اگر دارین نے کھلا لے لی تو نیوز والے ضرور اس سے کھلا لینے کی وجہ معلوم کریں گے. دارین تو بھری بیٹھی ہے بچہ نہ ہونے کے تانوں کے سبب. وہ سب ضرور میڈیا کو بتا دے گی کہ کھلا لینے کی وجہ میرا نامرد ہونا ہے. پوری دنیا میں ایک مذاق اور گالی بن کر رہ جاؤں گا. اتنا بڑا فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر, اتنے بڑے سپر اسٹار کا بیٹا ندیم شیخ ایک نامرد ہے؟ یا میرے خدا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اب میں کیا کروں؟ اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مسالے دار خبر کے متلاشی نیوز رپورٹرز شوبز کے لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہیں. وہ شہرت جس پر وہ اکڑ کر پھرتا تھا, آج وہی شہرت اسے خوفزدہ کر رہی تھی. پلیز سمجھنے کی کوشش کرے میری سچویشن کو. میں خود دارین کو بتا دوں گا مگر مناسب موقع دیکھ کر. پلیز. ندیم کا بار بار گزارش کرنا لیڈی ڈاکٹر کو شرمندہ کر رہا تھا. آخرکار ڈاکٹر اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی, جس پر وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے روم سے رپورٹ لے کر باہر نکلا. اپنی گاڑی کار پارکنگ میں چھوڑ کر وہ مفلوج ذہن کے ساتھ پیدل روڈ کے کنارے چل رہا تھا. آج اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا, یہ تیری سزا ہے جو تو نے ہانیہ کے ساتھ کیا اس گناہ کی, جو اپنے بچے کے ساتھ کیا اس گناہ کی. اچانک اس کا پاؤں راستے میں رکھے پتھر سے ٹکرایا, جس کے سبب وہ منہ کے بل روڈ پر گر گیا. اگلے لمحے اس نے اپنے پورے وجود کو روڈ سے ناک رگڑے پایا. تمہاری بددعا لگ گئی مجھے ہانیہ. دیکھو آج تباہ ہو گیا میں. مجھے آج تمہارا کالز اور میسیجز پر کہنا شدت سے یاد آ رہا ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے ندیم, اسے معاشرے میں گالی بننے سے بچا لو. کاش میں اس وقت جانتا کہ خدا نے میرے نصیب میں ایک ہی اولاد لکھی تھی جسے میں نے خود معاشرے میں گالی بننے کے لیے چھوڑ دیا. میں تو وہ بدقسمت باپ ہوں جس نے اپنے بچے کو دیکھا تک نہیں. سوچتا ہوں میں کیا کروں گا اب مال و دولت کما کے. میری تو نسل ہی ختم ہو گئی. انسان اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے, پر میری قسمت میں تو اولاد کا سکھ ہی نہیں ہے. یا میرے خدا یہ کیسی قیامت آن پڑی ہے مجھ پہ, میں تو کہیں کا نہیں رہا. دارین میری حالت جاننے کے بعد کبھی بھی مجھے قبول نہیں کرے گی. وہ منہ اوندا کیے روڈ پر ہی پڑے, برک کر روتے ہوئے بولا. شدید کرب سے دو چار تھا اس لمحے وہ, اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی. اگلا سین, وہ کھانے کی خالی پلیٹ لیے کافی دیر سے بیٹھا تھا. اس کے چہرے سے ہی اداسی جھلک رہی تھی. کیا ہوا بیٹا, کھانا کھاؤ. عائشہ بیگم نے اس کے آگے بریانی سے بھری ہوئی ٹرے رکھتے ہوئے کہا. مجھے بھوک نہیں ہے, وہ منہ بسور کر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کچھ دنوں سے بہت پریشان نظر آ رہے ہو, کوئی پرابلم ہے کیا؟ عائشہ بیگم کافی دنوں سے ندیم کی پریشان کیفیت کو محسوس کر رہی تھی. کچھ نہیں موم, آپ فکر نہ کریں, میں ٹھیک ہوں. بس میری اپ کمنگ فلم کے لیے تھوڑا ٹینشن ہے. ندیم عائشہ بیگم کو حقیقت بتا کر ان کے ارمانوں کو توڑنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. وہ واقف تھا اپنی ماں کی پوتا پوتی دیکھنے کی خواہش سے. وہ اپنی ماں کی چیئر کے پیچھے آ کر ان کے دونوں شولڈرز پر ہاتھ رکھتے ہوئے مستی مسکراہٹ لبوں پر سجائے گویا ہوا. اچھا, مگر بیٹا کام کے چکر میں اتنا پریشان ہونا ٹھیک نہیں. اوپر چہرہ کر اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی. ویسے دارین سے کہو, مجھے ایک ڈاکٹر کا پتہ چلا ہے, اس کے علاج سے بہت. ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ندیم تیزی سے بیچ میں بولا. چھوڑے موم, وہ پہلے ہی اتنے ڈاکٹر کو دکھا چکی ہے. وہ لاپرواہی سے منہ بسور کر کہنے لگا. تو کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں؟ ہماری اکلوتی اولاد ہو تم, تمہارے بچے دیکھنے کی, ان کے ساتھ کھیلنے کی خواہش ہر لمحہ دل میں مچلتی ہے. تم کیا چاہتے ہو, یہ خواہش یہی دنیا سے چلے جائے؟ عائشہ بیگم کے لہجے سے افسردگی و حسرت ٹپک رہی تھی. ان کے سوال پر وہ دل ہی دل میں سو موت مرا تھا. کیسے بتاتا انہیں کہ وہ یہ خواہش لیے اب اس دنیا سے جائیں گی, کیونکہ ایک مظلوم و بے بس ماں کی بددعا لگ گئی ہے اسے. اللہ پر بھروسہ رکھے موم اور صبر کریں. وہ انہیں دلاسا دے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. کمرے میں پہنچتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی. تم نے تو کہا تھا رپورٹ ابھی تک ملی نہیں ہے, پھر یہ کیا ہے؟ ندیم کے قدم مانو جم گئے تھے. اس کا خوف سامنے آ گیا تھا. دارین اس کی رپورٹ پکڑے سوال کر رہی تھی. اس کا لہجہ سخت اور آواز بلند تھی. اتنی کہ عائشہ بیگم جو کچن کے باہر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کھانا تناول فرما رہی تھی, ان کے کانوں تک دارین کی آواز نے رسائی حاصل کر لی تھی. ان کے کان کھڑے ہوئے تھے ندیم کی رپورٹ کا سن. وہ بھی کمرے کی جانب تیزی سے چلتی ہوئی آئی. میں بتانے والا ہی تھا. زبان خوف کے مارے ساتھ چھوڑتی محسوس ہوئی. وہ دھیمے سے گویا ہوا.
झूठ, तुम मुझे अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे थे, और वैसे भी किस मुंह से बताते तुम मुझे कि कमजोरी मुझ में नहीं तुम में है। दारिन गमो गुस्से की मिली जुली कैफियत से सरशार नदीम की आंखों में देख एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली। नदीम अक्सर उसे बांझ होने के ताने दिया करता था जो उसकी रूह को छल्ली करते, लेकिन वो सब्र से काम लेती। आज वही मगरूर नदीम सर झुकाए उसके आगे खड़ा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? ईशा बेगम उसका आखिरी जुमला सुन गुस्से से भपर कर बोली। मैं कोई बकवास नहीं कर रही, ये रही आपके बेटे की रिपोर्ट। आप अक्सर रोना रोती थी ना मेरे सामने पोता पोती ना देने का, तो मैं आपको बता दूं आपका बेटा कभी भी आपको दादी बनने का सुख नहीं दे सकता। मैं बांझ नहीं हूँ, आपका बेटा नामर्द है। दारिन का आखिरी जुमला अदा करना था कि नदीम आपे से बाहर हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से दारिन के रुखसार पर तमाचा दे मारा, जिसके नतीजे में वो जमीन पर गिरी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गाली देने की? नदीम गुस्से से पागल हुए जा रहा था। वो चिंघाड़ कर बोला, क्यों तकलीफ हो रही है अपने लिए नामर्द का लफ्ज सुन? कभी मुझे बांझ कहने से पहले सोचते थे कि मुझे कितनी अजियत होती होगी? तुम्हारा ये ताना मेरे पूरे जिस्म में नश्तर की तरह पेवस्त होता था। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती थी। खुदा से ना जाने कितनी बार मैंने कहा, या खुदा या तो औलाद दे दे या मौत दे दे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था ये बांझ होने का ताना सुनना। अब आकर तो मैं शिकवा करने लगी थी कि मालिक तू मुझे मौत क्यों नहीं देता। मुझे आज समझ आया उसने मुझे मौत क्यों नहीं दी, क्योंकि उसने मुझे ये दिन दिखाना था जब मुझे बांझ कहने वाला, मुझे कमी के ताने देने वाला, मुझे हर वक्त जलील करने वाला मेरे सामने नामर्द बने खड़ा हो और अपनी कमजोरी एक औरत पर हाथ उठाकर छुपाने की कोशिश कर रहा हो। वो डरी नहीं, माना जिंदगी में पहली बार तमाचा खाया था चेहरे पर, मगर वो चेहरे का तमाचा इन अल्फाजों के तीरों के आगे कुछ ना था जो वो सुबह शाम खाने लगी थी, जिसके जख्म नजर ना आते थे मगर उनसे पूरा वजूद छल्ली छल्ली हो चुका था। लोग कितनी आसानी से ये बांझ लफ्ज अदा कर देते हैं, औलाद ना होने का सारा बोझ बस औरत पर डाल देते हैं। वो बेचारी अपने छल्ली वजूद को कैसे दुनिया से छुपाकर चेहरे पर मुस्कान सजाए फिरती है। ये तकलीफ और अजियत, गम, रंज या तो वो औरत जानती है या उसका खुदा जानता है। कभी देखा है उसे बाजार में खड़े बच्चों के कपड़े हसरत से देखते हुए? कभी देखा है उसे खिलौनों की शॉप पर खड़े हसरत कल्ब के साथ मुस्कुराते हुए? जब कोई शख्स मरने की दुआएं मांगने लगे तो वो बड़ा बेखौफ हो जाता है, और यही हाल दारेन का था। वो नदीम से भी ज्यादा चिंघाड़ते हुए बोली। उसकी आंखों में जुनून था, ऐसा जुनून जो नदीम को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। ईशा बेगम तो सकते में खड़ी थी, उनके सारे अरमान आंखों में ही सजे रह गए। वो अब कभी भी दादी नहीं बन सकती, ये ख्याल ही उनकी जान निकाल रहा था। अब मेरा वकील बात करेगा तुमसे, ओके मिस्टर नदीम? वो नदीम के सामने ही अपना पर्स कंधे पर टांग कर गुस्सीली निगाह उसके वजूद पर डाले रोबदार आवाज में कहकर बराबर से गुजर कर चली गई। ईशा बेगम ने एक बार शिकवे भरी निगाह से अपने इकलौते बेटे की जानिब देखा और फिर चुपचाप वहां से चली गई। उनकी आंखों का शिकवा इसे शर्मिंदगी की अता गहराइयों में उतार गया। वही हुआ जिसका नदीम को डर खाए जा रहा था। दारीन के खुला का केस कोर्ट में दर्ज होते ही ये खबर हर चैनल की हेडलाइन बन गई। जितने मुंह इतनी बातें, हर न्यूज चैनल बड़ा चढ़ाकर नदीम के खिलाफ खबरें फैला रहा था। नाबर्द होने के साथ साथ बीवी को मारने पीटने, उस पर जानवरों की तरह तशद्दुद करने तक के इल्जामात उस पर लग रहे थे। उसके खानदान का बड़ा नाम, जिस पर उसे बड़ा गरूर था, वो आज उसी के सबब खाक में मिल गया था। एलसीडी ऑन करते ही हर चैनल अपने मुतालिक खबर चलती देख उसने गुस्से में अगर रिमोट सामने दीवार पर दे मारा और खड़ा होकर एलसीडी उठाकर फर्श पर पटक दी। उसके टूटने की आवाज सुन ईशा बेगम जो घर में अकेली थी भागते हुए नीचे आई। नदीम लाउंज में रखी हर चीज गुस्से से तोड़ रहा था। क्या कर रहे हो नदीम? तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है, ऐसा मत करो, रुक जाओ। ईशा बेगम ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। मॉम, आपका नदीम तबाह हो गया, मुझे तबाह कर दिया दारी ने। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे नामर्द बुला रहे हैं। वो फर्श पर गिरकर चीख चीख कर रोने लगा। उसके हाथों से खून निकल रहा था जो उसकी नीले रंग की शर्ट को लाल कर गया, मगर उसे हाथ पर लगी चोट का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। अगला सीन, मैट्रिक बोर्ड में राहिब की फर्स्ट पोजीशन लेने की खुशी में अब्रिश ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। लगे हाथों उसमें राहिब और सिला के निकाह का ऐलान भी कर दिया। दोनों ही एक दूसरे से निकाह के लिए राजी न थे। अब्रिश थक गई थी दोनों को समझा समझा कर। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा कल निकाह है, अब मजीद मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं चाहिए। अब्रिश ने कतई अंदाज में ऐलानिया कहा, हरगिज नहीं, मैं कभी भी इस यतीम से शादी नहीं करने वाली। मेरे लिए क्या पूरी दुनिया में बस ये यतीम रह गया है? अब्रिश के फैसले पर सिला एहतजाज किए बिना रह न सकी। उसने राहिब पर हकीराना नजर डालते हुए कहा, सिला, आज तो तुमने राहिब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आइंदा तुम्हारी जबान पर यह लफ्ज आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्रिश यतीम का लफ्ज राहिब के लिए सुन तैश में आ गई थी। उसने चिंगाड़ते हुए सिला को वार्निंग जारी की, कभी कभार तो मुझे लगता है आप मेरी नहीं इसकी माँ है। सिला अब्रिश के डांटने को अपनी तजलील गुमान कर रही थी। गुस्से से कहकर पाँव पटकती हुई सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। तुम कहाँ जा रहे हो? सिला के जाते ही राहिब भी उठकर चल दिया। अब्रिश उसके खामोशी से जाने पर तजस्सुस से पूछने लगी, अपने कमरे में? ओ सॉरी, आपके दिए हुए कमरे में। राहिब की खफगी अभी भी उरूज पर थी, उसके लहजे में से तंज झलक रहा था। राहिब, बस कर दो, ये सब तुम्हारा और सिला का है। अब्रिश खासा जताते हुए बोली, जी नहीं, ये सब सिर्फ सिला का है। मैं तो एक गुड्डे की मानिंद हूँ।
جسے آپ پسند آنے پر اپنی بیٹی کے لیے اٹھا کر لے آئی ہیں، بغیر یہ سوچے کہ یہ گڈا اپنی سوچ سمجھ پسند اور دل رکھتا ہے۔ راہب کے جملے ابرش کو ناگوار گزرے، لیکن اسے بچہ گمان کر کے درگزر سے کام لینے لگی۔ ابرش، صلہ کا زبردستی نکاح کروا کر وہی غلط نہ کرو جو ہم نے کی تھی، وہی غلطی نہ کرو جو ہم نے کی تھی، جس پر تم ہمیں آج بھی قصوروار ٹھہراتی ہو۔ فاطمہ بیگم راہب کے جانے کے بعد اس کے پاس آ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولی، امی، میرے اور آپ کے فیصلے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرا راہب عبید سے کہیں کروڑ درجہ بہتر ہے۔ اس کی پرورش میں خود کر رہی ہوں۔ ابھی صلہ بچی ہے، سمجھ نہیں پا رہی میرے فیصلے کو، جو اسی کی بہتری کے لیے۔ جب سمجھ بوجھ والی ہو جائے گی تو آپ دیکھیے گا، خود میرے پاس آ کر کہے گی، موم آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ ابرش کو اپنے فیصلے پر پورا اعتماد تھا۔ ہر والدین اپنی اولاد کی بہتری کا ہی سوچتے ہیں۔ ہم نے بھی تمہاری ناپسندیدگی کو یہی سوچ کر اہمیت نہیں دی تھی کہ تم ابھی کم عمر ہو۔ جب سمجھ بوجھ والی ہو جاؤ گی تو ہمارے فیصلے کی عزت بھی کرو گی، اور اس بات کو خود بتاؤ کیا ہو، اور اس بات کا اعتراف بھی کہ ہم نے درست فیصلہ کیا تھا۔ مگر تم خود بتاؤ کیا ایسا ہوا؟ نہیں نا، اس لیے وہی غلطی مت دہراؤ۔ میں تمہیں یہی ایڈوائس دوں گی، صلہ کی ناپسندیدگی کو اہمیت دو۔ اگر اسے راہب نہیں پسند تو زبردستی نکاح نہ کرواؤ۔ فاطمہ بیگم کا لہجہ افسردگی و پچھتاوے سے بھرا معلوم ہو رہا تھا۔ انہیں آج بھی شدت سے غم و پچھتاوا تھا کہ انہوں نے ابرش کی ناپسندیدگی کو اہمیت کیوں نہ دی۔ امی، آپ کو تو خبر ہے میں بزنس کے سلسلے میں کبھی کسی ملک میں ہوتی ہوں تو کبھی کسی۔ اسی دوران راہب اور صلہ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، اور اب راہب بڑا ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے۔ مجھے فکر ہونے لگی ہے صلہ کی، اس لیے میں نکاح کر دینا چاہتی ہوں۔ ابرش نے اپنے فیصلے کی اصل وجہ اپنی والدہ سے شیئر کی، تو تم راہب کو کہیں اور شفٹ کر دو، مگر صلہ کا زبردستی نکاح نہ کرواؤ۔ فاطمہ بیگم نے سوچتے ہوئے اپنی رائے دی۔ نہیں امی، راہب بیٹا ہے میرا، اسے میں بھلا کیوں کہیں اور شفٹ کرنے لگی؟ ابرش فوراً ہی احتجاجاً بولی، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ فاطمہ بیگم ہار مان کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا اور اندر کیوں آئی؟ دروازہ نوک ہونے پر وہ اپنی بک ٹیبل پر رکھ کر گیٹ اوپن کرنے آیا۔ صلہ گیٹ کھلتے ہی راہب کے بغیر اجازت کمرے میں گھس آئی، جس پر وہ آئیبرو اچکا کر اسے اپنے بیڈ پر بیٹھتا ہوا دیکھ استفسار کرنے لگا۔ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی تم سے، تم بھاگ جاؤ، ورنہ موم کل ہر حال میں ہمارا نکاح کروا دیں گی۔ پہلی بار صلہ کے لہجے میں لچک تھی۔ وہ پرامید نظریں راہب کے خوبصورت وجود پر ٹکائے بولی، اوکے۔ راہب نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر لاپرواہی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں مذاق نہیں کر رہی، میں سیریس بول رہی ہوں۔ صلہ اس کے چہرے پر لاپرواہی کے تاثر ابھرے دیکھ مقابل کے روبرو کھڑے ہو کر اپنی بات پر خاصا زور دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس بار تو اس نے منہ سے بولنے کی بھی زحمت نہ کی۔ یہ دیکھ صلہ کا خون کھول گیا۔ تم سیریس کیوں نہیں ہو رہے؟ کہیں مجھ سے شادی کی امنگ تو نہیں جاگ گئی تمہارے دل میں؟ صلہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے استفسار کیا، اس کا جلا جلا لہجہ اور سرخ ہوتی ناک راہب کو محظوظ کر رہی تھی۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ صلہ تلملا رہی تھی، اسے یوں ریلیکس کھڑا دیکھ۔ صلہ برف کی مانند سفید تھی، اس پر کالے رنگ کی ڈھیلی سی اسکرٹ اور وائٹ ٹراؤزر بڑا جچ رہا تھا، اوپر سے غصے میں سرخ ہوتی لال رنگ۔ راہب نہ جانے کیوں آج اسے سر تپاؤں بغور دیکھ رہا تھا، چہرے پر بغیر کوئی تاثر لائے۔ باہر نکلو، راہب نے سپاٹ سا جواب دیا۔ کیا؟ وہ الجھ کر، تمہاری اتنی ہمت؟ ابھی وہ ناسمجھی میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ راہب نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے لا کر کمرے سے باہر کھڑا کر دیا۔ اسے یہ اپنی شدید تذلیل محسوس ہوئی۔ وہ دانت پیستے ہوئے راہب کے وجود کو تکتی ہوئی بولی، مگر وہ صلہ کے غصوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دروازہ منہ پر بند کر کے چلا گیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، یتیم کہیں کا؟ بس نہیں چل رہا تھا اس کا منہ اور دروازہ دونوں توڑ ڈالتی۔ بیچارگی والا چہلہ بنائے واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ سیل بار بار رنگ ہو رہا تھا، جس کی سبب اس کی سیل پر چلتی ہوئی فلم رک رہی تھی۔ آخر کار تھک کر اس نے صلہ کی کال ریسیو کی۔ وہ دنیا جہاں کی بیزارجی لہجے میں سموتے ہوئے گویا ہوا، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، پلیز بھاگ جاؤ، صرف ایک یہی راستہ ہے اس نکاح کو روکنے کا، پلیز پلیز پلیز۔ اس کا منتی انداز کانوں میں رس گھولتا محسوس ہوا۔ سچی میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی، کبھی گونگا ڈرپوک یا یتیم کہہ کر نہیں بلاؤں گی، بھاگ جاؤ نا یار۔ صلہ نے اپنی اونچی ناک کو آج مجبوری کے تحت جھکا لیا تھا۔ وہ کسی صورت راہب کی دلہن بننے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ شاید دنیا کی پہلی دلہن تھی جو خود اپنے دلہا کو بھگانے پر تلی تھی۔ اب کال کی تو میں بلاک کر دوں گا تمہارا نمبر، وہ بیزاری سے کہہ کر کال کاٹنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نہیں بھاگ رہے نا، مت بھاگو، میں بھاگ جاتی ہوں۔ میں ایک بھاگی ہوئی لڑکی کا ٹیگ اپنے نام کے ساتھ لگوانے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کے لیے کبھی نہیں۔ آخری جملہ اس نے کراہیت بھرے انداز میں کہا۔ اوکے، وہ تو مانو کوئی پتھر تھا، کسی بات کا کوئی ری ایکشن ہی نہیں۔ اس لمحے صلہ نے اپنا سر پیٹا تھا۔ بس اوکے اور کچھ نہیں؟ صلہ الجھ کر سر پکڑتے ہوئے بولی۔ راہب ہر بات کی طرح اس کا پارا بڑھا رہا تھا۔ تھوڑی تو غیرت دکھاؤ، آخر ہونے والی بیوی ہو تمہاری، میں بھاگ گئی تو لوگ تمہیں ہمیشہ تانے دیں گے کہ دیکھو یہ وہی راہب ہے جس کی دلہن عین نکاح والے دن بھاگ گئی تھی۔ صلہ ہر ممکنہ کوشش کر رہی تھی اسے قائل کرنے کی۔ 10 منٹ سے یہ لڑکی میرا دماغ کھا رہی ہے، اور شاباش ہے میرے صبر پر جو میں برداشت کر رہا ہوں۔ وہ سیل کو کان سے ہٹا کر سیل پر سیٹ ہوئی صلہ کی تصویر کو دیکھ بیزاری سے گویا ہوا۔ صلہ، اوکے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
वो संजीदगी से इस्तफसार करने लगा। ठीक है, वो मासूमियत से बोली। ओके इंसान कब बोलता है? जब वो बात का मुस्बत जवाब देना चाहता है या दे रहा हो, उसने तेजी से जवाब दिया। जब कमरे में आप तशरीफ का टोकरा लेकर आई थी तो मैंने जवाबन क्या कहा था? वही जो तोते की तरह अभी भी रट रहे हो। ओके, वो मुंह फुलाकर जवाबदा हुई। उफ, मुझे यकीन नहीं आता किसी का आईक्यू लेवल इतना वीक कैसे हो सकता है। राहिब अपनी पेशानी पर आने वाली रेशमी बाल पीछे करते हुए कोफ्त भरे लहजे में बोला। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो इसकी बात सुन सीधे होकर बैठी और नासमझी से इस्तफसार करने लगी। मैं भाग जाऊंगा। ओके? सिला की मासूमियत इस बार राहिब का पारा चढ़ा गई थी। उसने एक एक लफ्ज सवाल चबाकर अदा किया और कॉल काट दी। उफ, कितना एटीट्यूड है इसमें, जबान घिस जाती है। अगर ये पूरा जुमला पहले अदा कर लेता। फजूल में मुझसे इतनी मिन्नतें करवाई। सिला मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। अगले ही लम्हे वो खुशी से बेसुध होकर बेड पर लेट गई। यूं गुमान हो रहा था जैसे दिल पर से मनो बोझ उतर गया हो। वो सुकून से पाँव फैलाकर सोने लगी। अब उसे कल मुनक्किद होने वाले निकाह की कोई फिक्र न थी। फजर की नमाज के साथ ही वो खामोशी से कपड़ों से भरा बैग कंधे पर टांगे अपनी खिड़की के साथ लगाई हुई सीढ़ी से गार्डन में उतर गया। सिला कहाँ जानती थी कि वो तो निकाह के ऐलान वाले दिन से ही भागने की प्लानिंग कर रहा था। सेल रिंग हो रहा था। नींद के खुमार से भरी आंखें खोलकर उसने बेड के साइड टेबल से सेल उठाया। मैम सॉरी, आपको इतनी सुबह तंग किया, मगर आपने कहा था ना छोटे बाबा पर नजर रखने के लिए, बस इसलिए आपको उनके भागने की इत्तला देने के लिए कॉल की है। वो बिल्कुल भी नहीं चौंकी। उसे अंदाजा था राहिब के इस अमल का, क्योंकि कुछ दिन कबल राहिब की मुलाजमा ने बताया था उसे कि राहिब उनसे यतीम खाने के मुताल्लिक मालूमात ले रहा था। मेरे बेटे का ख्याल रखना, वो इस्लामाबाद जाएगा। उसके साथ हर वक्त 6-7 गार्ड्स होने चाहिए, मगर उसे भिनक न लगे। और हाँ, उसे बच्चा समझने की गलती मत करना, अब्रिश ने पहले ही खबरदार कर दिया था। पर मैम, आज तो सिला बीबी और राहिब बाबा के निकाह की तकरीब है। मुकाबिल के लहजे से ही परेशानी और फिक्र झलक रही थी। परेशान ना हो आप, मैं कैंसिल करवा दूंगी, अब्रिश एक गहरी आह भरकर बोली। राहिब के अमल ने उसे सख्त रंज पहुंचाया था तो तुम भाग गए। तुमने आज साबित कर दिया राहिब, मेरी इज्जत की खातिर तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं। मेरी इज्जत की तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं। मेरी मोहब्बत का अच्छा बदला दिया तुमने। आंखों में आंसू तैर रहे थे। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मैं अपना सब कुछ वार कर भी आखिर में खाली हाथ रह जाती हूँ। अब्रिश अपने हाथों को बगौर देखते हुए कर्ब भरे लहजे में बोली। राहिब के अमल ने उसे तोड़ दिया था। उसमें कोई शक नहीं कि राहिब और सिला में अब्रिश ने कभी कोई फर्क नहीं रखा था। उसने अपनी सगी औलाद से बढ़कर राहिब के लाड उठाए थे। आंखों से कर्ब भरा एक आंसू टूटकर पलक पर आ ठहरा, फिर चेहरे पर फिसल आया। अगला सीन, कब से बस स्टॉप पर खड़ा था। धूप इस शहजादे के गालों का बोसा ले रही थी, जिसके सबब उसके रुखसार सुर्ख पड़ चुके थे। पूरा वजूद पसीना पसीना हो रहा था। एसी की दुनिया से पहली बार कदम बाहर रखा था अब्रिश मलिक के शहजादे ने। या मेरे खुदा, कितनी गर्मी है आज। वो अपने रुमाल से पेशानी पर आता पसीना साफ करते हुए गोया हुआ। आज तो अच्छा मौसम है, कल बहुत ज्यादा गर्मी थी। ऐसा लग रहा था सूरज आग उगल रहा हो। बराबर में खड़ा 40 साल शख्स उसकी बात सुन इख्तलाफ किए बगैर रह न सका। क्या, इससे भी ज्यादा गर्मी? राहिब उनकी बात सुन हैरत से कहने लगा। लड़के, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे जिंदगी में पहली बार गर्मी का मजा चख रहे हो। इस शख्स ने राहिब के चेहरे की हैरत देख टोकते हुए कहा। ऐसा ही समझ ले। धूप के सबब वो आंखें चुंदिया कर बोला। वैसे बरखुरदार, तुम्हें जाना कहाँ है? वो अजनबी शख्स राहिब को सर तो पाँव बगौर देखते हुए इस्तफसार करने लगा। वो गर्मी में ब्लैक हाईनेक, नीले रंग की जीन्स और वाइट रंग का कंधे पर बैग टांगे खड़ा था। उसका हुलिया बता रहा था कि उसका ताल्लुक किसी अमीर घराने से, इस्लामाबाद। वो तेजी से गोया हुआ। ओ, तो इस्लामाबाद अकेले जा रहे हो या दोस्त के साथ? दोस्त साथ है। इस शख्स पे पे दर पे सवाल राहिब को कोफ्त का शिकार कर रहे थे। असल में मेरी बेटी आ रही है मुझे लेने, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक लिफ्ट दे सकता हूँ। राहिब के जवाब न देने पर वो शख्स फौरन ही अपने सवाल की जानिब बयान करने लगा। नहीं, राहिब ने फकत इतना जवाब देकर रोड की जानिब चेहरे का रुख बदल कर लिया। 5 मिनट बाद उसके सामने एक लाल रंग की कार आकर रुकी। उसमें एक खूबसूरत सी लड़की अपने खुले रेशमी बाल एक अदा से कंधे के पीछे करती कार से उतरी। वो लड़की क्या थी, मानो कोई हसीन बला थी जिसे हर कोई सताइश की निगाह से देख रहा था। उसके हुस्न ने राहिब की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल कर ली थी। लाल रंग की ऊंची फ्रॉक बगैर आस्तीनों के ब्लैक चूड़ीदार पजामा, एक शाने पर ब्लैक रंग का नेट का दुपट्टा डाले, वो बिजलियां लोगों के दिलों पर गिराती राहिब की जानिब आने लगी। सॉरी डैड, आपको इतना इंतजार करवाया। सॉरी सॉरी सॉरी। वो एक कान पकड़े सारी से राहिब के बराबर में खड़े शख्स से गोया हुई। इट्स ओके, वो मुस्कुराते हुए कहने लगी। क्या बहुत ज्यादा इंतजार करवाया मैंने आपको? इस लड़की ने मासूमियत चेहरे पर सजाए इस्तफसार किया। नहीं तो, मैं तो बस अभी अभी आकर खड़ा हुआ हूँ। इनका जवाब सुन राहिब चौंका था, क्योंकि इन दोनों को वहां खड़े 1 घंटा गुजर चुका था। अच्छा, इसका मतलब मैं ख्वामखा शर्मिंदा हो रही हूँ? इस लड़की का चेहरा अपने वालिद का जवाब सुन खिल उठा था। लाए, मैं आपका सामान उठाऊं? वो लड़की अपने वालिद का सामान उठाकर कार में रखने लगी। आपने झूठ क्यों कहा अपनी बेटी से? राहिब उलझ कर पूछने लगा।
آہستہ بولو، وہ سن لے گی، وہ رازداری سے بولے۔ اچھی بات ہے، سن لے، کتنا انتظار کروایا اس نے آپ کو، وہ بھی اتنی شدید گرمی میں، خود 5 منٹ کھڑی ہو اس دھوپ میں تو پتہ چلے اسے۔ راہب کی بات سن وہ مسکرا دیے۔ وہ میری بیٹی ہے، آپ جان کر تو مجھے تکلیف میں مبتلا نہیں کیا ہوگا، اس نے ضرور کوئی وجہ رہی ہوگی۔ ان کا جواب سن راہب کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار گیا، اس کا ذہن اب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا، چلیں ڈیڈ؟ وہ لڑکی اپنے والد کے پاس آ کر راہب پر سرسری سے نگاہ ڈالتے ہوئے بولی۔ ایک منٹ، آپ راہب ابلش ملک ہے نا؟ سفید رنگت، دھوپ کے سبب سرخ رخسار، نشیلی آنکھیں، لمبا قد، 16 سال کا وہ حسین لڑکا۔ وہ لڑکی راہب پر سرسری سی نگاہ ڈال کر اب بھی اپنے والد کی جانب متوجہ ہوئی تھی کہ اس کا ذہن فوراً کھٹکا اور تیزی سے راہب کی جانب منہ کر بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اٹھتی اشش راہب نے پڑھ لی تھی۔ اس نے فقط اس بات میں سر ہلا دیا۔ او، تبھی میں کہوں یہ لڑکا اتنا دیکھا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تمہاری اور تمہاری والدہ کی تصویر میں نے اخبار میں دیکھی تھی۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ چلو بیٹا، ہم تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دیں گے، بس آنے میں ابھی پورا آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ انہوں نے پھر ایک بار دعوت پیش کی۔ مگر آپ یہاں بس اسٹاپ پر؟ وہ لڑکی الجھ کر۔ کیوں، حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ راہب ابلش ملک بس اسٹاپ پر کھڑا نہیں ہو سکتا؟ راہب اس کے سوال پر جھنجھلا کر منہ بس توڑتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، لگتا ہے آپ تو برا ہی مان گئے۔ وہ لڑکی راہب کا سپاٹ سا جواب سن شرمندہ سی ہو گئی۔ چلے ڈیڈ؟ راہب کو کوئی جواب نہ دیتا دیکھ وہ لڑکی اسے مغرور گمان کر آگے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وہ گمبھیر سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چلے، اس شخص نے آخری بار پوچھا۔ ابرش نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ نکاح کینسل کر رہی ہے، مگر نکاح کی اتنی بڑی تقریب کو اچانک کینسل کرنا آسان نہ تھا۔ وہ پریشان حال ابھی تک سر پکڑے بیٹھی تھی۔ سیل کے کافی دیر رنگ ہونے کے باوجود اس نے ریسیو نہیں کیا۔ کاش راہب تم نے میری عزت کا ہی پاس رکھ لیا ہوتا۔ ارمان کا نہ سہی وہ رنجیدہ لہجے میں اپنے سامنے رکھی راہب کی تصویر دیکھ شکوہ کرنے لگی۔ بہادر بنو ابرش، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ آج کوئی عام دن نہ تھا اس کے لیے، آج تو اس کے خوابوں میں رنگ بھرنے کا دن تھا۔ آج نکاح تھا اس کی جان سے پیاری بیٹی کا، مگر آخری موقع پر دلہا ہی بھاگ جائے گا، اس ماں کو کیا خبر تھی؟ سیل بج کر اب رنگ بند ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے پوچھتی سیل اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ ہیلو، اس نے اپنی سیکریٹری کو کال کی۔ میم آپ بے فکر رہیں، ساری تیاریاں یہاں مکمل ہیں، اس کی سیکریٹری تیزی سے بولی۔ اس کی بات سن وہ دلی طور پر ایک بار پھر تڑپی، پھر دل پر پتھر رکھ کر کہا، میری بات غور سے سنو، سارے گیسٹ کو کال کرو اور کہو کہ آج کا نکاح کین۔ الفاظ منہ میں ہی پھنس گئے۔ اپنے دکھ میں وہ صلہ کو بتانا ہی بھول گئی کہ اس کا دلہا بھاگ چکا ہے، اب نکاح کی دلہن بن کر نہ آئے۔ صلہ خرامہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، سفید کلیوں والی فراک، چوڑی دار پاجامہ، جلدی میک اپ، سفید رنگ پر لال لپسٹک بڑی جچ رہی تھی، ماتھے پر نازک سی بندیاں سجائے وہ جنت کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں موم؟ صلہ آپ جان کر تیار ہو کر آئی تھی تاکہ ابرش کو یہ علم نہ ہو سکے کہ راہب کو بھگانے میں اس کا اہم کردار ہے۔ آپ سوچ رہی ہوں گی میں تیار ہو کر کیسے آ گئی؟ تو میں نے کل رات بہت سوچا، پھر میرے دل نے کہا میری موم میرے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے میں تیار ہو کر خود ہی چلی آئی۔ چلیں اب جلدی سے بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ صلہ کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ صبح ہی راہب کا کمرہ چیک کر آئی تھی۔ وہ اچھی طرح واقف تھی کہ راہب جا چکا ہے، اس لیے بے فکر ہو کر اپنی ماں کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کر رہی تھی، ساتھ ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر کے ابرش کا دل بھی جیت رہی تھی تاکہ ابرش کی ساری ناراضگی فقط راہب کے حصے میں آئے۔ آج صلہ واقعی بہت خوش تھی کیونکہ ابرش اور اس کے درمیان کا بچپن سے چبھنے والا کانٹا آج نکل گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جھوم جھوم کر ناچے۔ ابرش اپنی بیٹی کی بات سن آبدیدہ ہو گئی۔ سیل والا ہاتھ خود بخود نیچے لٹک گیا۔ صلہ کو خوشی سے چہکتا ہوا دیکھ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی راہب کے بارے میں اسے بتانے کی۔ موم کیا ہوا، کچھ تو بولیں، اچھی نہیں لگ رہی کیا میں؟ صلہ ابرش کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ استفسار کرنے لگی۔ وہ انتظار میں تھی کہ ابرش اسے خود بتائے کہ راہب جا چکا ہے۔ زبردستی کی تعریف کروانے پر کیوں تلی ہو؟ اس کی آواز پر دونوں ماں بیٹی چونک کر پیچھے مڑے۔ وہ سفید کرتے پاجامے میں اپنے حسین چہرے پر مسکراہٹ سجائے ابرش کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے صلہ کو بیداری سے جواب دینے لگا۔ اسے دیکھ ابرش بے یقینی سی کیفیت میں گرفتار ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں خوشی سے جلملا اٹھی۔ وہیں دوسری طرف صلہ کے تو سر پر مانو ایٹم بم پھوٹا تھا، وہ سکتے کی کیفیت میں آ گئی تھی اسے اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ۔ تم؟ صلہ حیرت سے اس کے چہرے کے سارے رنگ اڑ گئے تھے۔ موم میں کیسا لگ رہا ہوں؟ لگ رہا ہوں نا ابرش ملک کا بیٹا؟ صلہ کی حیرت کو مکمل اگنور کر ابرش کی جانب متوجہ ہو کر وہ اپنے کرتے کا کالر پکڑ اتراتے ہوئے ماں سے استفسار کرنے لگا۔ ابرش کہاں ہو تم صبح سے؟ کتنی کالز کی میں نے تمہیں؟ فاطمہ بیگم اور ملک صاحب اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ فاطمہ بیگم نے آتے ہی پریشان ہو کر پوچھا۔ موم وہ میں ذرا بیزی تھی، سوری۔ ابرش کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی، وہ اپنی والدہ سے معذرت طلب کرنے لگی۔ ارے واہ برخوردار، تم پر تو یہ کرتا بڑا جچ رہا ہے، مانتے ہو نا پھر اپنے نانا کی پسند کو؟ ملک صاحب تعریف کا سہارا
سارا صحرا اپنے سر لیتے ہوئے بولے، جس پر وہ ابرش کے کندھوں پر باہیں ڈال کر اسبات میں سر ہلانے لگا۔ ابرش تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ ملک صاحب ابرش کو دیکھ ٹوکتے ہوئے بولے۔ ہاں، اور آنکھیں بھی سوجی سوجی سی کیوں ہو رہی ہیں؟ تم روئی تھی کیا؟ فاطمہ بیگم فوراً ہی فکر مند لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ نہیں، دراصل آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ ابرش اپنی آنکھ مسلتے ہوئے جھوٹ بولنے لگی۔ مگر تمہاری دونوں آنکھیں لال ہو رہی ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں ڈراپ ڈال لوں گی۔ ابرش لاپرواہی سے بولی۔ موم جلدی تیار ہو جائیں، دلہا بن کر میں یہ کہتا ذرا اچھا نہ لگوں گا کہ مولوی صاحب ذرا رک جائیں، میری موم تیار ہو کر آ رہی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ابرش کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ ابرش تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ فاطمہ بیگم اور ملک صاحب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ صلہ اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھور رہی تھی۔ اب تو وہ اس نگاہ سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی اچھا بننے کے چکر میں اس نے ابرش کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ وہ کچھ کہے اس سے پہلے راہب خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اگلا سین نکاح کی تقریب چل رہی تھی۔ 3 سفید رنگ کے صوفے اسٹیج پر تھے، جن میں بیچ والے میں راہب اور صلہ، رائٹ سائڈ والے صوفے پر مولوی صاحب اور لیفٹ والے پر ابرش اور ملک صاحب بیٹھے تھے۔ بیٹی آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب 2 بار سوال کروا چکے تھے۔ سب بے تابی سے اس کے اقرار کے منتظر بیٹھے تھے، سوائے اس کے دلہن کے۔ وہ تو اپنے ماتم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ راہب وہ شخص تھا جو ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں کے آگے برداشت نہیں تھا، جسے تکلیف پہنچانے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ بیٹی آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر استفسار کیا۔ صلہ قبول کیوں نہیں کر رہی؟ ابرش کے صوفے کے پیچھے فاطمہ بیگم کھڑی تھی۔ وہ ابرش کے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں موم، گھر پر تو بہت خوش اور رضامند تھی، نہ جانے اب کیا ہو گیا اس لڑکی کو۔ ابرش الجھے پن سے گویا ہوئی، اس کی خاموشی لوگوں کی باتوں کا سبب بن رہی تھی۔ بیٹی آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر استفسار کیا۔ راہب نے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے اس کی نازک و نرم چھوٹی انگلی کو اپنی گرفت میں لیا، جس کے کھنچنے کے سبب وہ چونک کر راہب کی جانب دیکھنے لگی۔ صلہ کے ہاتھ پر دوپٹہ ڈلا تھا، اس لیے راہب کا اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کر کھینچنے کا عمل لوگوں سے پوشیدہ تھا۔ اس کی نگاہیں آگ برسا رہی تھی، گویا کہہ رہی ہو ہمت کیسے کی مجھے چھونے کی۔ صلہ بولو بیٹا۔ راہب کی انگلی کھینچنے کے سبب وہ حواس میں لوٹ آئی تھی۔ فاطمہ بیگم اس کی جانب چلتی ہوئی آئیں اور کان میں آہستگی سے بولی۔ بیٹا ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ فاطمہ بیگم نے اس پر دباؤ ڈالا۔ قبول ہے۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا۔ ابرش کی پر امید نگاہیں اس کے وجود پر ہی ٹکی تھی۔ مجبوراً اس نے دلوں پر منو پتھر رکھ کر قبول ہے کہہ دیا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ مسلسل کسی کے گیٹ نوک کرنے کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرانے لگی۔ بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر سامنے لگی گھڑی دیکھی۔ 2 بجے رات کے، کون آیا ہوگا؟ وہ الجھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا ذہن تیزی سے کام کر گیا۔ اف، تو طوفان میرے کمرے کے باہر کھڑا ہے، گیٹ کھولوں یا نہیں؟ 3 منٹ بعد فیصلہ کیا کہ طوفان کو اندر آنے دے گا۔ تم واپس کیوں آئے؟ کیوں؟ گیٹ اوپن ہوتے ہی وہ اندر گھسی چلی آئی تھی۔ راہب کا کالر پکڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چنگھاڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند تھی۔ تم نے آپ جان کر کھیلا یہ گیم تاکہ میں پھنس جاؤں اور مجبوراً نکاح کروں تم سے؟ پر میں تمہیں بتا دوں، میں کبھی بھی تم جیسے لاوارث کو اپنا ہسبینڈ نہیں ماننے والی۔ اس کی نگاہیں حقارت سے بھری تھی۔ وہ جانتا تھا مقابل ابھی شدید غصے کی کیفیت سے دوچار ہے، اس لیے نہ کالر چھڑوانے کی کوشش کی، نہ ہی کسی بات کا جواب، بس خاموشی سے اسے بھڑاس نکلنے دے رہا تھا۔ موم کو پوری دنیا میں یتیم ہی ملا تھا میرے لیے۔ وہ کالر چھوڑ ٹھنڈے فرش پر سر پکڑ بیٹھتے ہوئے بلک بلک کر بولی۔ اب اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا تھا۔ بہت دیر تک وہ منہ ہی منہ بڑبڑاتی رہی، روتی رہی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ سفید رنگ کے ڈھیلے ڈھالے نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی سادگی میں بھی حسن جھلکا رہی تھی۔ رونے کے سبب آنکھیں نشیلی ہو گئی تھی، ناک سرخ لال۔ وہ بچوں کی طرح اپنے دلہے کے سامنے بیٹھ کر ہی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ صوفے کی کارنر سے ٹکا کر فرصت سے اسے تکتا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد گیٹ کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ بیزاری سے دل ہی دل میں گویا ہوا۔ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ منہ ہی منہ روتے ہوئے عادت کے مطابق بڑبڑا رہی تھی۔ اگلا سین۔ آج وہ آسٹریلیا کے مشہور فیشن ڈیزائنر میں اپنا ایک نمایاں نام رکھتی تھی۔ میں اس ڈریس میں نیٹ کا کام کروں؟ اس کی ایک ورکر ہاتھ میں خوبصورت سا انکمپلیٹ ڈریس پکڑے انگریزی میں استفسار کر رہی تھی۔ ہاں، اور پلیز اب دوبارہ پوچھنے مت آنا، ایک ایک چیز 1000 بار بتانی پڑتی ہے۔ وہ فائل سے نگاہ اٹھا کر اس ڈریس پر فرفری سی نگاہ ڈال کر جھنجھلا کر اس لڑکی کی زبان میں جواب دہ ہوئی۔ سوری میم، وہ شرمندگی سے کہتے ہوئے آفس سے باہر کی جانب لپکی۔ اس طرح نہیں، آپ لوگ مل کر کیوں کھڑے ہیں؟ تھوڑا دور دور ہو، نرمین ٹھیک طرح کرواؤ، میرے نیو کلیکشن جلدی متعارف کروانی ہے مجھے عوام میں۔ وہ نرمین کو ماڈلز کو ٹھیک طرح پوز بنوانے کی انسٹرکشن دیتے ہوئے اپنے سیل کی جانب بڑھ رہی تھی، جو ڈیسک پر رکھے کپ سے رنگ ہو رہا تھا۔ ہلو، اللہ کا شکر۔ وہ کال ریسیو ہوتے ہی شکر ادا کرنے لگا۔ آپ نے کال اٹھانے کی زحمت تو کی۔ کہاں ہو یار، اور کب آ رہی ہو؟ آکاشا کے استفسار پر وہ الجھی تھی۔ کیوں، آج مجھے کہیں جانا تھا؟ واؤ، زبردست، وہ طنزیہ بولا۔ میرے ڈیئر ہسبینڈ، مجھے بہت کام ہے، سر کھجانے تک کی فرصت نہیں ہے، تو پلیز یہ طنز بعد میں مار لینا، اور ابھی جلدی بتاؤ کہاں انتظار کر رہے ہو تم میرا؟ وہ اپنے ذہن پر مسلسل رول ڈال رہی تھی کہ آخر وہ کیا بھول رہی ہے۔
جی جی میں سمجھ سکتا ہوں، یہ فالتو آکاشا آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے، اس کے لیے معذرت، مگر آج اتمان کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے اور اگر آج آپ نہیں گئی تو وہ ناراض ہو جائے گا، جس کا خمیازہ ہم دونوں کو بھگتنا پڑے گا، سو پلیز تھوڑا ٹائم نکالیں اور جلدی سے پہنچے گھر میں ویٹ۔ ندیم کا سن آکاشا بولتے بولتے رکا۔ ہاں انیا آکاشا سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا لیپ ٹاپ بھی آن کر چکی تھی۔ آن ہوتے ہی اسے ندیم کی خبر جو پاکستانی چینل کی ہیڈ لائنز بنی ہوئی تھی نظر آئی۔ ندیم وہاں ہے؟ آکاشا حیرت سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں ایک منٹ، وہ آکاشا کو ویٹ کا کہہ کر نیوز سننے لگی۔ مشہور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ندیم شیخ کی وائف نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک نامرد ہیں، ان کی شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں مگر انہیں اولاد نصیب نہیں ہوئی، جس کے سبب وہ اب خلا لینے پر مجبور ہیں۔ خبر سنتے ہی 16 سال پہلے کی پوری زندگی آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگی۔ ندیم میرے بچے کو معاشرے میں گالی بننے سے تم ہی بچا سکتے ہو، پلیز آ جاؤ۔ وہ درد بھری یادیں، وہ بار بار روتے ہوئے میسجز کرنا، کالز کرنا، بھوک سے تڑپتے ہوئے اپنے بچے کی چیخیں وہ آج بھی بھلا نہیں سکی تھی۔ بے شک وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو اپنے بچے کی یاد میں بہنے لگے۔ آکاشا نے بھی نیوز سن لی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آکاشا الجھا تھا۔ میرے بچے کہاں ہو تم؟ دیکھو ہمیں برباد کرنے والا آج خون کے آنسو رو رہے، جیسے اس نے تمہیں معاشرے میں گالی بننے کے لیے چھوڑ دیا تھا، آج وہ مرد ہونے کے نام پر خود ایک گالی ہے۔ میرے بچے دیکھو، میری اولاد کو تڑپانے والا آج خود بے نسل ہو گیا۔ وہ آنکھیں کرب کی شدت سے بند کرتے ہوئے اپنے بچے کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ اس کے الفاظوں میں جو کرب رنج تھا آکاشا اسے محسوس کر پا رہا تھا۔